براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو لاہور، جہاں پر رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تمام آپشنز کے ساتھ جو ہے پیپلز پارٹی نے پوری طرح سے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے، پی ایم ایل این نے اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ جتنے مرضی پی ڈی ایم جو ہے وہ لانگ مارچ کر لے، ریلیاں نکال لے، میں جو ہے وہ اس بات میں میری کمی نہیں آئے گی، اور اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آگے احتجاج اور ریلیاں شروع کرنے جا رہی ہے تو اس میں کامیابی ملے گی؟ دیکھیں جی، میں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی پبلک پریشر جو ہے وہ بڑھائیں گے، تو جو آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، کبھی اس نے تسلیم کیا کہ میں گھبرایا ہوا ہوں؟ آپ وزیر اعظم کی حرکات و سکنات دیکھیں اور وزیر اعظم جس قسم کے یعنی عمل کر رہا ہے، ہر روز وہ اپنے ترجمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے جس دن جلسہ ہو، جس دن ریلی ہو، اپوزیشن کے لوگوں نے جس دن کوئی بات کرنی ہو، سارا دن جو ہے وہ ترجمانوں کی فوج اور ان کے منسٹر جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں دفاع کرنے میں۔ اگر یہ چیزیں ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی تو پھر یہ اتنے پینک کیوں ہیں؟ اور ماس وائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سے پی ڈی ایم نے جلسے شروع کیے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے ان جلسوں کی کوریج کو کم کرنے، بڑھانے، جواب دینے، تقاریر کا پہلے سے جو ہے وہ پہلے سے ان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ انہوں نے اور کام کیا کیا؟ یعنی پچھلے 3 ماہ میں اس حکومت نے سوائے اپوزیشن کے جلسوں کو فیس کرنے اور ان کے اوپر گفتگو کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ان کو فرق نہیں پڑا؟ ان کو فرق پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگر اسی طرح سے حالات رہے تو گورنمنٹ تو اب پہلے بھی نہیں چل رہی، پہلے بھی کون سی گورنمنٹ چل رہی ہے؟ کہاں پہ ان کی کوئی پالیسیز ہیں، کوئی پبلک ویلفیئر کے کام ہیں یا کوئی پبلک بینیفٹ کی پالیسیز ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، ماس وائے اس کے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہر وقت ان کا ٹکراؤ ہے۔ دیکھیں، پچھلے 2.5-3 سال سے تمام ایجنسیز جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ لوگوں کو تھریٹ کرتی رہی، تمام انویسٹیگیشن، انکوائریز۔ اس کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو پھر جو ہے یہ ڈرگز کا کیس جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ جب اس میں بھی بات نہیں بنی تو پھر نیب کو جو ہے وہ انکوائری پہ جو ہے وہ لگایا گیا۔ اب نیب جو ہے وہ کوئی 1.5 سال بعد، 2 سال بعد نیب 1 روپے کی ہڈن پراپرٹی اور 1 روپے کا کوئی فیک اکاؤنٹ جو ہے وہ میرا جو ہے وہ نہیں نکال سکا۔ اس کی وجہ جب ہے ہی نہیں تو نکالیں گے کہاں سے؟ اب وہ کیس انہوں نے بنایا کہ جی وہ دیکھیں جی یہ چیز انہوں نے سستی خرید لی، اس کی رجسٹری کم پیسوں میں کرا دی، اس سے بھی زیادہ پیسوں میں کرا دی، جو کہ نیب کا کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی اسٹیمپ ایکٹ جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ ان کا کیس نہیں بنتا۔ اب اس کے بعد انہوں نے منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ نوٹس دیا ہے اور کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کی۔ لیکن چلیں وہ انکوائری بھی جو ہے وہ کر لیں۔ ایسی جو گھٹیا انتقامی کارروائیاں ہیں ان کے آگے عدلیہ کو جو ہے وہ دیوار بننا چاہیے۔ عدلیہ کو ایسے معاملات میں جو ہے وہ ظلم کو روکنا چاہیے، زیادتی کو روکنا چاہیے، انتقام کو روکنا چاہیے، ورنہ معاشرہ جو ہے وہ افراتفری اور انتشار کا شکار ہو سکتا ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ کسی حد تک اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، لیکن اس کردار کو زیادہ پازیٹیو اور زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت کا انتقام اور گھٹیا پن جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا رانا صاحب، گزشتہ روز کہا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ ہم نے جو لانگ مارچ کرنا ہے وہ ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پنڈی میں لاہور کے مناظر آپ نے دیکھے، جہاں رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ عدلیہ کے اوپر بہت ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ چاہے وہ لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہیں یا پھر اپوزیشن میں، سب کے ساتھ انصاف کریں۔ فیصلہ کن لانگ مارچ کی جو کہ 1 فروری کو اجلاس ہوگا، تو اسی دن جو ہے وہ پڑاؤ کی جگہ بھی اور ڈیٹ بھی جو ہے وہ اناؤنس ہوگی۔
باقی پنڈی میں اور اسلام آباد میں سب کو پتا ہے کہ اگر اسلام آباد ہوا تو پڑاؤ کہاں ہوگا اور اگر پنڈی ہوا تو پڑاؤ کہاں ہوگا. کیس کے حوالے سے 1.5 سال ہو گیا فتح جرمائے نہیں ہوئی آج شاید کی ہو سکی اور آج رپورٹ کیا. دیکھیں فرد جرم کسی فرد واحد کی خواہش پہ نہیں ہوتی. اس سے پہلے ایک پورا کرمنل پروسیجر کوڈ میں پروسیس دیا گیا ہے کہ کاپیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی فری آف کاسٹ ایکیوزڈ کو کہ جس پہ وہ اپنا کل کو ڈیفینس اپنے کیس کا کر سکے. تو اس کے اندر کیونکہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی اور 4 ممبران نے انویسٹیگیشن کی اور اس میں انہوں نے 50 کے قریب لوگوں کو بلایا, سمن کیا, جو ہم نے سمن جو ہیں وہ کورٹ میں پیش کیے. اور ہماری اپلیکیشن یہ ہے کہ ان کے سٹیٹمنٹ 161 کی فارم میں نہیں بھی لکھے گئے, وائلڈ فارم میں لکھے گئے ہیں, ضمنی میں لکھے گئے ہیں, تو وہ لا یہ کہتا ہے کہ رائٹ ہے ایکیوزڈ کا کہ اسے فری آف کاسٹ کورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی. اب آپ کے 1.5 سال کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس رانا صاحب کے خلاف کوئی مٹیریل موجود ہی نہیں ہے, فرد جرم جو ہے وہ مٹیریل کو دیکھ کے کورٹ نے فکس کرنا ہوتا ہے. اور یہ 1.5 سال کا آپ نکلوا لیں ٹرم شیٹ, ایک بھی ڈیٹ ایسی نہیں ہے جو ہماری وجہ سے آپ کہہ سکیں کہ آپ کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. پروسیکیوشن کا چلان کوالیفائی نہیں کرتا کہ جس پہ چلان پہ چارج فریم کیا جا سکے ایکیوزڈ کے. تو یہ بہت سے نقائص ہیں اس چلان کے اندر کیونکہ یہ میلس پر بنیاد کرتا ہوا چلان ہے.